ایک شرمناک بات ہے بحیثیت انسان، بطور مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، بحیثیت انسان ایک شرمناک بات ہے کہ کچھ بدبختوں نے، سفاک ترین، وحشی ترین، جاہل ترین لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس صاحب کی یعنی حسن نثار صاحب شاید ان کا نام ہے، ان کی بات سن رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جو مزار ہے یا جو قبر ہے اس کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے، تو آئیے ان کی باتیں سنیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیسے شخصیت تھے وہ بھی ان کی زبانی سنیں۔ ویسے تو ان کے اوپر کتابیں بھی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے، اس میں آپ بھی پڑھیں اگر آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو آئیے مختصر ان سے بھی سن لیتے ہیں۔ ایک شرمناک بات ہے بحیثیت انسان، بطور مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، بحیثیت انسان ایک شرمناک بات ہے کہ کچھ بدبختوں نے، سفاک ترین، وحشی ترین، جاہل ترین لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ اس کی تصویریں بھی یہاں کے اخبارات میں پاکستان میں چھپی ہیں۔ تفصیل سچی بات ہے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، حرکت ہی اتنی مکروہ اور قابل نفرت ہے کیونکہ قبر تو آدمی دشمن کی بھی نہیں کھودتا اور اس کی بے حرمتی کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ پہلے ایک بات سن لیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ امیاڈز میں تھے، بنو امیہ میں سے تھے، ان کی رشتہ داری یہ اولاد میں سے تھے حضرت عمر بن خطاب کی۔ ایک واقعہ ہے، تاریخ کی ہر کتاب میں تقریباً موجود ہے، تقریباً نہیں ہر کتاب میں موجود ہے، جہاں ان کا ذکر ہے وہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب وہ مدینہ کی گلیوں، مکہ کی گلیوں میں وہ پھرتے ہوتے تھے لوگوں کا حال جاننے کے لیے، وہ عادت تھی ان کی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک چہیتا غلام تھا اسلم۔ وہ ایک جگہ تھک کے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ وہ اس طرح کے گھر کانکریٹ کے تو ظاہر نہیں ہوتے تھے، تو ان کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ وہ صبح جو دودھ ہم نے بیچنا ہے اس میں تھوڑا پانی ڈال دو۔ بیٹی کی آواز آتی ہے کہ ماں، امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے، میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ ماں جواباً کہتی ہے کہ بیٹا عمر بن خطاب تو نہیں دیکھ رہا؟ تو بچی کی آواز آتی ہے کہ ماں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب سیدنا فاروق اعظم یہ سن رہے ہیں، اور وہ بندے کیسے تھے؟ جو تھوڑا سا بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے شاہکار رسالت، یہ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے نا کہ 100 عظیم آدمی کے نام سے ترجمہ ہوا ہے، دی 100 اس کا نام ہے اوریجنل، آقا کو نمبر 1 پہ رکھا ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب تیسری مسلمان شخصیت نہیں اس آدمی نے رکھی۔ تو آپ نے اپنے غلام کو کہا، اس کو اسلم کو، کہ یہ گھر بھولنا نہیں ہے، اس کو مارک کر لو۔ اگلے دن رشتہ بھیجا، وہ نسل جو چلی اس بچی کا رشتہ عمر فاروق، اس میں بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے بطور امیر المومنین حق ادا کیا نا مسلمانوں کا امیر ہونے کا، تو بنو امیہ میں آوازیں اٹھتی تھیں کہ اور کرو رشتے۔ عمر بن خطاب کے ساتھ رشتہ کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز تو آنا ہی تھا، یہ لیول تھا ان کا۔ جب ان کو غیر متوقع طور پہ امیر المومنین بنایا گیا، وہ ڈائنگ جو تھے اس وقت، میں تو خیر ان کو خلافت تو خلافت کے ساتھ ہی ختم ہوئی، ان کو 5واں خلفائے راشدین میں سے ان کو 5واں سمجھا جاتا ہے، یہ لیول تھا۔ وہ آپ نے پہلے انکار کیا، جب بوجھ پڑ گیا تو پھر انہوں نے مسجد میں اعلان کیا کہ مسلمانوں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم میری، اگر تم یہ سے جان چھٹ جائے میری تو بہتر ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں،
لیول کیا تھا اندازہ لگائیں. ایک لیول تھا جب شہزادے تھے تو کیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جس بازار سے گزرتے گھنٹوں بعد بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے شہزادہ عمر بن عبدالعزیز گزرا. اتنا مہنگا پرفیوم استعمال کرتے تھے. اور جب بوجھ پڑا پھر کیا ہوا؟ جب ان کو وہ ملی عمارت ملی تو ان کا ایک دوست 2-4 ہفتے پہلے تجارتی قافلے کے ساتھ سامان لے گیا، تاجر تھا. وہ مہینوں کے بعد تجارتی قافلے واپس آیا کرتے تھے. واپس آیا تو لوگوں کو اس کو پتہ چلا کہ یار عمر تو امیر المومنین ہے. وہ ملنے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر خود نہ کوئی چوبدار نہ کوئی چوکیدار نہ کوئی پروٹوکول، وہ آئے اندر. حالانکہ بہت کچھ تھا، جب شہزادے تھے تو بگڑے ہوئے تھے. کمال ہے، بوجھ پڑتے ہی شخصیت ہی بدل گئی. دروازہ کھولا تو وہ دوست کہتا ہے عمر کتنے، عمر کہاں ہے؟ تو کہا انہوں نے تو پہچان لیا اپنے دوست کو. تو انہوں نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں. وہ آواز سے انہوں نے کہا تجھے ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے مسلمانوں کا بوجھ پڑ گیا ہے کہ میری حالت بگڑ گئی ہے اور نیند اڑ گئی ہے، بھوک اڑ گئی ہے. یہ لیول. ایک بار کسی نے کو کھدر کھدر کو دیا تو کہتے ہیں کیا بڑا خوبصورت ہے، بڑا نرم ہے، تو ہنس پڑا. اس نے کہا یاد ہے فلاں فلاں پتہ نہیں کہاں سے، یونان سے یا پتہ نہیں کہاں سے، روم سے وہ آیا تھا سلک، تو آپ نے نا حقارت سے اٹھا کے پھینک دیا تھا کہ یہ میرے پہننے کے لائق ہے. تو انہوں نے کہا تب کہانی اور تھی. یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی ہستی ہے جن کے بارے میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. میٹھے کو دل کیا تو اپنی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ میٹھا کھائے دیر ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں بس ہو گئی. چپ ہو گئے. تو 5-7 دن کے بعد انہوں نے میٹھا آگے رکھا. تو ایک دو لقمے لینے کے بعد یا چکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا، کسی نے بھیجا ہے؟ کہتی نہیں، میں نے اتنے دن آٹا یا جو بھی وہ ملتا تھا بیت المال سے اس میں سے میں نے بچایا. تو پتہ کیا کیا؟ اگلے دن اتنا آٹا کم کر دیا کہ اتنا فالتو تھا کہ میری اہلیہ نے بچایا. یہ لیول. یہ تو دشمن میں بھی اس طرح کا عالی شان اگر آدمی ہو تو آدمی اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. تو یہ کس کماش کے لوگ ہوں گے، کون ہوں گے؟ ہاں ایک اور واقعہ وہ انہی کا ہے جو مسلمان بچوں کو بھی یاد ہوگا کہ میٹنگ ہو رہی تھی، سمجھیں اس زمانے کی جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی وہ چل رہی تھی، چراغ جل رہے تھے. اس زمانے میں چراغ جلتا تھا، لیمپ وغیرہ ہوگا کوئی مجھے نہیں پتا، تیل ویل جلتا تھا اس میں. تو وہ بات ہوتی رہی، میٹنگ چلتی رہی. میٹنگ ختم ہوئی جب سارے ریلیکس کر گئے تو اب حال چال پوچھنا کہ مال مویشی کا کیا حال ہے، تو بچوں کا سنائیں یار، ہم جیسے ہم لوگ کرتے ہیں آپس میں. تو عمر بن عبدالعزیز نے چراغ بجھا دیا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا گفتگو ذاتی شروع ہو گئی ہے. اس چراغ میں تیل مسلمانوں کا جل رہا تھا. یہ لیول. ایسے آدمی کی قبر کی بے حرمتی کرنے والوں پہ میرا خیال ہے فرشتے بھی لعنت نہیں بھیجتے ہوں گے. بہت مہربانی. تو جی آپ نے ان کی باتیں سنی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک نیک اور عادل حکمران گزرے ہیں. باقی آپ جو ہے کتابوں میں دیکھیں ان کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے. اگر یہاں بات کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور دین اسلام کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.